وصحبه اجمعین اما بعد. اب خطیب، مفسرانوں، دوستوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ائمہ دعات اور آپ تمام زندہ دل سامعین و سامعات کا اس روح خیر مقدم اور پرتپاک استقبال کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام معزز مہمان کانفرنس کو رونق بخشی، دعوت و اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے اور خیر امت کے تقاضوں کو جاننے کے لیے جمع فرمایا ہے. در حقیقت یہ خیر امت کانفرنس اس قرآنی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم سب سے بہترین امت ہو. در حقیقت یہ خیر امت کانفرنس میرے بھائیوں، ہم سب اسی امت محمدیہ کے افراد ہیں اور وہ امت اور اس امت کے داعی ہیں جو حق کی محافظ ہے. میں مرکز فاضل الخیر کی چند نمایاں سرگرمیاں آپ وسیع چند نوجوانوں کی ٹیم جمع ہوئی اور اس نے تعلیم، تربیت اور خدمت خلق کا حسین امتزاج ہوا. اس میٹنگ، اس فاضل الخیر کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا، منہج سلف و صالح کی اور قرآن فہمی اور فہم سلف کی روشنی میں میرے بھائی نسل نو کی دینی شعور کو آراستہ کرنا. فاضل الخیر نے تعلیمی میدان میں بھی کافی محنت کی اور اس کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ اب تک کے 4 سال میں 3 مسجدیں قائم ہوئی اور 3 مکاتب چل رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو یہ مکاتب اور مدارس کا سلسلہ، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میرے فی الحال وسیع اسی طریقے سے مدرسہ خیر امت پاٹلواڑی نوجیون وسیع، اسی طریقے سے یہ بھی وسیع کے اندر موجود ہے میرے بھائی. ایک بچوں کو کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک مکتب قائم کیا ہے جس میں خالص خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں. میرے بھائیوں، مرکز فاضل الخیر کے زیر اہتمام اب تک 450 چھوٹے بڑے پروگرام منعقد تقریباً 3 پردیسوں میں منعقد ہو چکے ہیں میرے بھائی، جس میں سے 132 پروگرام خواتین کے ہیں. اور اسی طریقے سے فاضل الخیر نے آن لائن اور آف لائن فہم دین سیریز کے تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا گیا ہے. اور فاضل الخیر نے خدمت خلق میں بھی جب قدم رکھا تو الحمدللہ فاضل الخیر نے چند سالوں میں تقریباً 3500 گھروں کا سروے کیا مختلف علاقوں میں، دیہی علاقوں میں جہاں کوئی دین نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ایسے علاقوں میں فاضل الخیر نے 3500 گھروں کا سروے کیا، ان کا ڈاٹا جمع کیا اور ان میں لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، دین مان ہے صرف نام کے یا کام کے. فاضل الخیر نے سروے کیا اور ان کے درمیان تقریباً 800 قرآن کریم فاضل الخیر نے تقسیم کیا، دینی کتابیں تقسیم کی. ان میں سے جو دائمی امراض میں مبتلا ہیں، پیرالائز کے شکار ہیں یا بیوہ خواتین ہیں یا یتیم بچے ہیں، ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے اور الحمدللہ ان تک فاضل الخیر اپنے رفاہی کام کے تحت راشن پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ یہ عزم ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اس پورے وسیع دھیرے دھیرے پورے ممبئی کا انشاءاللہ سروے کریں گے اور جو مستحقین ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے ان کی خیرگیری کی جائے گی انشاءاللہ. مستقبل کے عزائم کیا ہیں میرے بھائی؟ فاضل الخیر ہے تو مستقبل کے عزائم بھی ہوں گے. تو فاضل الخیر کے مستقبل کے عزائم کیا ہیں میرے بھائیوں؟ پسماندہ علاقوں میں مکاتب و مدارس اور مساجد کی بحقات کرنا. جو غربت زدہ علاقے ہیں وہاں پہ مسجدیں قائم کرنا، مکاتب قائم کرنا، دینی درسگاہ قائم کرنا تاکہ وہ غربا اور فقراء بچے جو دین سے دور ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، ان تک دین پہنچایا جائے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. اور دینی معاشری
تعلیم کے امتیاز پر ایک ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں. میرے بھائیوں یہ ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ اگر آپ سب کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس میں ہم اس مشن کو اپنے پورا کریں گے. میرے بھائی ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہمارے علاج میں ناجائز خرچ ہو جا رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں جب اپنا ہاسپٹل ہوگا ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے تو کم پیسے میں اپنے لوگوں کا ہم علاج کر سکتے ہیں اور ہمیں اس پر بھروسہ ہوگا. ہم دوسری جگہ جاتے ہیں, بعض دفعہ شکوہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو غلط ڈوز دے دیا جس کی وجہ سے ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان ہم سے رخصت ہو گیا, دور ہو گیا ہوگا, تو آپ کو یہ شکوہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. میرے بھائی مرکز بازل الخیر کے ہدف ہے میرے بھائی, یہ ہدف کیسے پورے ہوں گے میرے بھائی؟ یہ ہدف, یہ ٹارگٹ ہمارے اور آپ کے تعاون سے پورے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں آپ تمامی احباب سے اور آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ دامے در میں قدم سخنے آپ مرکز بازل الخیر کا تعاون کریں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مجر اثر فاعلہ, کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اسے عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اس بابرکت مشن کا حصہ بنیے. علم و دعوت کی اس روشنی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم سب دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں. آخر میں ایک بار پھر میں مرکز بازل الخیر کی ٹیم کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو خیر و برکت, علم و عمل, دعوت و خدمت کا ایسا چراغ بنائے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ہم سب کی اللہ رب العالمین حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے مرکز بازل الخیر کی دو دعوتی امید کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک کی شکل میں تبدیل کرنے کی توفیق ان کو دے گا. ان کے اندر آگے بڑھنے کی تو صلاحیت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پیچھے چل سکتے ہیں. جو خود آگے بڑھ کر کے کام نہیں کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی کہ آگے بڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں. اپنی چھوٹے ادارے مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ میرا ایک بہت قدیم زمانے سے وسیع اور نالا سپارہ کے علاقوں میں آنا جانا ہے کے لیے جتنا ہم سے خیر اور بھلائی اپنے دامن کے اندر رکھتے ہیں. ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما لیں, یہ دو گاڑیاں ہیں 7806 اور 4386, جن بھی حضرات کی ہوں انہوں نے راستے میں اس کو پارک کر لگایا گیا ہے جہاں اور حساس موضوع ہے. برانڈ کی توہین ہوتی ہے. برانڈ اپنی پہچان اپنے آپ میں خود ہوتا ہے, اس کو کسی تعارف کی, کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جلال الدین قاسمی جس برانڈ کا نام ہے